کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. آئیے بلا تاخیر مہمان خصوصی اندلیب گلشن رسالت عالی جناب سید عبد القادر القادری جام نگر گجرات اور سید سہیل میاں قادری فاطمی واکانہ گجرات منبر نور پہ جلوہ افروز ہیں. اور ان دونوں سادات کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کروں گا کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. ہم رند کو شراب محبت پلائیے. ہم رند کو شراب محبت پلائیے. اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی. اے بلبلے باغ مدینہ تشریف لائیے. مائک پر سید عبد القادر قادری، سید سہیل میاں قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. منبر نور پر جلوہ افروز تمامی باوقار علماء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، ثنا خان مصطفیٰ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ کو، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم گفتگو کو شروع کریں اس سے قبل ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے بآواز بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاشقوں والی آواز آئے. پوری دنیا میں اگر سنی پہچانا جاتا ہے تو ٹوپیوں سے، رومال سے، عطر سے، جبے سے نہیں. پوری دنیا میں اگر سنی پہچانا جاتا ہے درود شریف کے حوالے سے. اور کسی مقدمے میں اذان سے پہلے درود نہیں، لیکن سنی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے، اقامت سے پہلے درود پڑھتا ہے. سنی اگر میلاد پڑھے تو میلاد سے پہلے درود پڑھتا ہے، سلام سے پہلے درود پڑھتا ہے. ہمارا کوئی کام اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک ہم درود پاک نہ پڑھ لے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جب بندہ مرتا ہے نا تو درود پڑھتے پڑھتے ہم اسے چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور درود پڑھتے ہوئے ہم اسے دفن کر دیتے ہیں. پوری دنیا میں اگر سنی پہچانا جاتا ہے تو درود پاک کے حوالے سے. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ. دیکھو میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں بولوں گا، اس لیے نہیں بولوں گا کہ جتنے رسول پاک میرے ہیں اتنے آپ کے بھی ہیں. شفاعت اگر مجھے چاہیے تو آپ کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے. مدینے پاک اگر مجھے جانا ہے تو آپ کو بھی جانا ہے. عزت اللہ پاک دیتا ہے، کوئی میرے ہاتھ میں نہیں کہ محفل کامیاب ہو جائے، وہ اس کی بس کی بات ہے. اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محفل بہت بڑا مجمع ہے تو آواز بہت بڑی آتی ہے، نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر تاریخ پڑھو گے اسلام کی تو 313 پہلے تھے، سامنے 1000 تھا، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی کامیابی 313 کو دی. تاریخ کا مطالعہ کرتے جاؤ، آپ کو کربلا تک پہنچو گے نا تو آج دنیا میں ذکر 72 کا ہوتا ہے، 22,000 کا نہیں ہوتا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بڑا مجمع ہے تو آواز بڑی نہیں. آپ کو توفیق اللہ پاک نے دیو کہ تو آپ پڑھے، ورنہ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتا ہی رہوں گا، میرا کام ہی ہے یہ. تو آئیے ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کمالی جائے. ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کمالی جائے. ارے مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے.
مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی. بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے. جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں نا, ان سے ادباً گزارش ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. سپورٹ یہ کریں کہ توجہ کے ساتھ ادھر میری بات پہ غور کریں, اور جہاں جس کو جو موقع ملا وہ بیٹھ جائے. ماشاءاللہ, جہاں جس کو موقع ملے بیٹھ جائے. جب آپ کو کھڑا ہونے کو موقع ملے گا, ہم آپ کو سامنے سے کہیں گے کھڑے ہو جائے. لیکن ابھی جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. ہمارا آدھا وقت, مجھ سے پہلے مولانا جاوید رضا صاحب یہی بات آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو سپورٹ دینا ہے. ہم نے اس محفل کو سجایا ہے تو الگ بات ہے کہ نعت خواہ بھی آئے گا, شاعر بھی آئے گا, کتاب بھی, لیکن اس پلیٹ فارم کا ایک ہی مقصد ہے کہ معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے. الگ بات ہے کہ ہم نعت خواہ کو بلاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ نعت سننے سے کیا ہوتا ہے, عشق بڑھتا ہے, لیکن تقریر سننے سے علم بڑھتا ہے. تو ہماری اس اسٹیج کا مطلب ایک ہی ہے کہ معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے, اور اس میں آپ کا اتنا سپورٹ چاہیے کہ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ ہمیں سماعت کریں. جن لوگوں تک میری آواز جاتی ہے, جو لوگ باہر کھڑے یا ادھر ادھر کھڑے, ان سے ادباً گزارش ہے کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے. چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے. کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے, چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے. ارے بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم, آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. میں دیکھوں پوری بیداری کے ساتھ آپ جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. اللہ پاک نے ہاتھ دیے نا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بزرگوں کی بات نہیں کرتا, بزرگوں کی حاضر کافی, لیکن جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے وہی محنت کرے. ٹھیک ہے, میں بزرگوں کی محنت نہیں کراتا, اور نہ ہی علماء کرام, صرف اپنے آپ کو جو جوان سمجھتا ہے وہی محنت کرے. ٹھیک ہے بھائی, جو ہے رتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی, میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی. میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم, جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی. میں خود کو جوان سمجھتا ہوں, جو جوان سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ جواب دے. میں اپنے آپ کو جوان پھر زخم نہ کھل جائے کہیں آل علی کے, جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا. اور جو ذکر نہ کرتے ہو حسین ابن علی کا, اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہیں لکھنا. وہ کہتے ہیں نبی کی جان ہے فاطمہ کا دلارا ہے, میرا حسین تو عرش بری کا تارا ہے. حسین نام کا گلشن میں پھول کھلتا ہے, حسین کہنے سے دل کو سکون ملتا ہے. حسین نام کا جلسہ جہاں میں ہوتا ہے, زمین فرش پہ اور عرش پہ بھی ہوتا ہے. ارے حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں, یزید نام کا کتا بھی نہیں زمانے میں. بھائی مجھے ابھی حمد باری تعالیٰ پڑھنی ہے, اس کے بعد آگے پڑھنا ہے. جیسے آپ نے بیچ میں وہ نعرہ لگایا کہ میں نے اپنی حاضری پیش کی, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے آپ کس طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ کو سننے کا مجاز ہوگا نا, ویسا ہم سنیں گے. ہم دونوں پکے گجراتی اور پکے کاٹھیا والی ہے. جیسا وہ تھال ہوگا ویسا فاتحہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے پہلے کی تھا رسول پاک اتنے میرے ہوتے ہیں آپ کے بھی ہے. جتنی مقدر میں شہرت عزت لکھی ہے وہ مل کے رہے گی. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی جتنے رسول پاک, اور اس بات کو مد نظر کے میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں, بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, گنبد خضرا سے رسول پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. مختصر سی حمد پڑھوں گا, اپنی جگہ لے لوں گا, پھر میں انشاءاللہ اپنے ثناخان مصطفیٰ کو آپ کے حوالے کروں گا. پھر جہاں جہاں موقع ملے گا اپنی حاضری پیش کروں گا. میں اقبال کا شعر پڑھتا ہوں, میں دیکھوں کہ آپ کو بات کتنی سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں سمجھ میں آئے تو ہی بولے, نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں. میرا کام تو کوشش ہی کرنا ہے, اور میں کوشش کرتا ہی رہوں گا. ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو بالکل نہ بولے, لیکن سمجھ میں آئے تو بولے. اگر بولنے کی کوئی ہمت نہیں ہے, اگر موڈ نہیں ہے, تو کم سے کم مسکرا دے. مومن مسکراتا ہے تو مومن کا مسکرانا بھی صدقہ ہے, مسکراتا تو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لے. اقبال نے لکھا, قلندر لاہور نے لکھا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر. دعا وہ چیز تو تقدیر بدل دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر, میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر. کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر, میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال, ہر چیز خدا سے مانگ لی سوائے خدا کو چھوڑ کر. سمجھ میں آگے کہ رتلام والے کہاں پہنچے. بس